ذوق شوق عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجم اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ آواز بھائی سادہ کر دیں گے، ایکو بند کر دیں گے۔ وہ علی کا نور العین ہے، نبی کے دل کا چین ہے، وہ سید القونین ہے، وہ سید الحرمین ہے۔ حیات تھا حیات ہے، روا نہ اس پر بین ہے، کون الحسین منی و انا من الحسین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات ہمارے محترم بھائی کی زبانی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کی باہمی محبت اور احترام کے رشتے کو سماعت فرما چکے ہیں۔ ہم چونکہ اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل محبت ہیں، تو جو ہماری دکان پر ہوگا ہم سودا وہ بیچیں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ محبت ہی محبت ہے تو ہم بڑوں کی محبت ہی کو اظہار بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جن کی بنیاد ہی تبرہ ہو ان سے خیر کی بھی توقع کوئی نہیں، محبت کی بھی توقع کوئی نہیں۔ جو نبوت کے یاروں کے نہ بنے وہ ہمارے کیا بنیں گے؟ ہم جب بات کرتے ہیں محبوب پیغمبر مدنی کریم کے صحابہ کی تو یاد رکھیے گا، کہنے والے جو کہیں کہ گھر والے ہوتے ہیں، کوئی انکار نہیں، گھر والے ہی ہوتے ہیں، لیکن یار بھی تو یار ہوتے ہیں، اور پھر یار بھی وہ جو اللہ نے چن کے عطا کیا، کہ خود محبوب پیغمبر مدنی کریم ارشاد فرمائیں کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں اللہ نے اپنی ذات کے لیے جسے چنا اسے مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن کے اللہ نے نبوت کے ساتھ جوڑا انہیں نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یار ہو نبی کے، ذات ہو نبی کی، یا کتاب ہو نبی پر اترنے والی، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے ایسے ہی نہیں دے دی، کسی مانگنے والے نے یوں مانگی ہے کہ سب کچھ لٹا کر مانگی ہے، اور جس نے سب کچھ لٹا کر ان کو مانگا
उसे जनाब इब्राहिम कहते हैं। और वो इब्राहिम कौन है? जिनका घराना बुतों का पुजारी ही नहीं बल्कि बुतों का व्यापारी भी था, जिसके घर में खुदा पूजते नहीं, खुदा बनते भी थे, होलसेल रेट पर मिलते भी थे। हर साइज का खुदा, हर रंग का खुदा, जैसा चाहिए हो। उस अजनबी माहौल में जब जनाब इब्राहिम ने कहा ये हाथों के बनाए हुए कुछ भी नहीं, वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, तो नतीजा हुआ क्या? घर वालों ने घर से निकाल दिया। जनाब इब्राहिम ने सबक एक दिया कि एक तरफ अब है, एक तरफ रब है, अब को छोड़ना है, रब को नहीं छोड़ना। यही सबक उसी इब्राहिम की आल में से जनाब सैयदना हजरत हुसैन इब्न अली ने दिया। एक तरफ अब है, एक तरफ रब है, तो जनाब इब्राहिम ने सबक क्या दिया? अब को छोड़ना है, रब को नहीं छोड़ना। जिसने रब को छोड़ा, अब को पकड़ा, मिला कख भी नहीं। जिसने अब को छोड़ा, रब को पकड़ा, मिला सब कुछ उसी को नहीं। उस जनाब इब्राहिम ने इम्तिहान दिए, और इम्तिहान दिया किसका? उस बेटे का जिसको मांगते 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 बुढ़ापे की उस उम्र को पहुंचे कि जिनको मिलना था खुद वो ही कह बैठी ऐसो मारे पुत्र मुमकिन ही कोई नहीं। हाँ, और बेटों के मिलने पर मातम नहीं किया जाता। ये ना भाई, जो आज कहते हैं कि सैयदना इब्राहिम की घरवाली सैयदा हाजरा ने माथा पीटा मातम किया, बेटों के मिलने पर मातम, ताज्जुब का इजहार तब किया। इब्राहिम का घरवाली कहती है कि ऐसा अजीम बेटा, इतना करम हम पे, वो भी अब हमें मिलेगा। यानी जब देने वाला देने पर आए और मिलने की उम्मीद टूट चुकी हो और वो तब है मैं दूंगा, तो ताज्जुब की बुनियाद पे हाथ यहां पर मारा जाता है। जब मिलने की उम्मीद कोई ना हो और मोहल्ले वाले कहें कि हम देंगे, फिर हाथ यहां पर मारा जाता है। क्या बात। ये हाथ ताज्जुब का था, मातम का, लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबती ने कुनबा जोड़ा। हाँ, ऐसे दलाइल न बनते हैं, ना ही दलाइल जमाने में पनपते हैं। जब देने वाला देने पर आया, उसने एक नूरी को भेजा। वो नूरी दरवाजे पर आया, जनाब इब्राहिम के आके पैगाम दिया, ए इब्राहिम के अहले बैत। जब फरिश्ते ने कहा था ए इब्राहिम के अहले बैत, तो तब जनाब इब्राहिम के घर में बेटे कितने थे? कोई एक भी नहीं। बेटी कोई भी नहीं। दामाद कोई भी नहीं। नवासे कोई भी नहीं। तो अर्श से उतरने वाले नूरी ने अहले बैत किसको कहा था? इब्राहिम की घरवाली को। यानी नूरी जो हो वो इब्राहिम की घरवाली को इब्राहिम का अहले बैत मानते हैं, मोहम्मद की घरवालियों को मोहम्मद अरबी का अहले बैत मानते हैं। हाँ, नारी जो हो वो ना कल मानते थे ना आज मानते हैं। उस बेटे की कुर्बानी देके फिर जनाब इब्राहिम ने कहा मौला अब बदला चाहिए। बदला क्या? नबी चाहिए, खाली नबी नहीं। आए तो सर पे ताजे खत्म नबूवत हो, हाथ में किताब शरीयत हो, जबान पे बयान हिकमत हो, इत्तबा करने वाली पूरी जमात हो। सुभान अल्लाह। तो रब ने कहा प्यारे खलील, जब तूने कमी नहीं की तो मेरी अता देख। नबी वो जिस जैसा नबियों में कोई नहीं, किताब वो जिस जैसी किताबों में कोई नहीं, जमात वो जिस जैसी सवालात उम्मतों में कोई नहीं। किताब तो किताबों की सरदार, जात तो जातों की सरदार, नबी तो नबियों का सरदार, जमात तो सारी उम्मतों की सरदार। याद रखिएगा, जब इम्तिहान लेने वाला इम्तिहान लेता है तो वो इनाम भी जैसा इम्तिहान संगीन होगा तो इनाम उतना ही बेहतरीन होगा। जो आज लोग कहे ना, नहीं यार ये मसला समझ में नहीं आता, हमें को पूछता कोई नहीं, तुम्हें को छोड़ता कोई नहीं, पाबंदियां तुम पे मारे जाए, तुम्हारे अंडर ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 4 शेड्यूल, अंडर ऑब्जर्वेशन, सारे तुम्हारे। मसला क्या है? हम कहते हैं हुजूर मसला ये है कि अल्लाह इम्तिहान तो लेता है, लेकिन जब भी लेता है अपने आशिकों का लेता है, मुनाफिकों का नहीं। और इम्तिहान जितना संगीन लेता है तो इनाम उतना ही बेहतरीन देता है। सुभान अल्लाह। जब इब्राहिम जैसा इम्तिहान दिया किसी ने नहीं, तो इब्राहिम जैसा इनाम लिया भी किसी ने नहीं।
وہ امتحان جب 1 نمبر تھا تو انعام بھی جسے انعام میں دیا جائے وہ 1 نمبر ہوتا ہے، اور جسے بطور انعام مانگا جائے تو وہ بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ لیکن آج جو کہنے والا کہنے نہیں، نبی جو آیا وہ نبی ناکام چلے گئے، کتاب جو آئی وہ تبدیل ہو گئی، جماعت جو آئی وہ ایمان چھوڑ گئی۔ ہم کہتے ہیں یاد رکھیے گا نبی کے صحابہ کا کردار ایسا کراماتی آئینہ ہے، اس میں جھانک کے جب بھی کو دیکھے وہ حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے۔ ہمیں تو پیغمبر کی ذات بھی 1 نمبر ملی، کتاب بھی 1 نمبر ملی، جماعت بھی اسی پاکیزہ جماعت میں اللہ نے کچھ لوگوں کو نبی کا گھرانہ بنا دیا، کچھ لوگوں کو نبی کا یارانہ بنا دیا۔ لیکن کچھ بیمار لوگ اٹھے، نہیں وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے، وہ در والے وہ گھر والے۔ پوچھو بندے کا پتر بن، سیدھی سیدھی بات کر، مروڑ کیا ہے پیٹ میں؟ چونکہ بابا خادم رضوی نے کہا تھا نا کہ پیڑا ہور تے پوڑیاں ہور۔ کچھ لوگوں کو تکلیف کچھ ہوتی ہے، بہانے کچھ ہوتے ہیں۔ نہیں، پیغمبر کے گھر والے ہیں، انکار کس نے کیا؟ لیکن یہ گھر جس کا ہے اسے بھی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ در جس کا ہے اسے بھی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب نبی کے گھر جیسا گھر کسی کا نہیں تو گھر والوں جیسے گھر والے کسی کے نہیں، جب در جیسا در کسی کا نہیں تو نبی کے در والوں جیسا در والا بھی کسی کا نہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے پیغمبر کا در والا بنایا، ان کا کوئی اپنا گھر بار تھا نا بھائی، تھا۔ وہ ابو بکر صدیق جس نے پہلی ملاقات میں 1,49,08,686 روپے پیغمبر کی نظر اتار دی تھی۔ یہاں پہ در والے وہ جو سب کچھ لٹا کے نبی کے در پہ آئے، گھر بار تھا اپنا، ان کا بھرا پورا تھا۔ جبھی تو رب کہے جو سب کچھ چھوڑ کے آگے میرے رستے میں کچھ چھوڑا تھا تو رب نے گواہی دی تھی۔ یہ یار رسول خدا کے کہ آج کو کہنے نہیں وہ در والے وہ گھر والے، اگر یہ در والوں کے دل میں گھر والوں کی عزت احترام نہ ہوتا تو اپنا گھر چھوڑ کے ان کے در پہ کیوں آتے؟ اور در والوں کی عزت کے وضاحت کے بارے میں کوئی اعتبار گھر والوں کے دل میں نہ ہوتا تو گھر والے ان کو اٹھا بھی دیتے، بھگا بھی دیتے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے در پہ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا احترام بہت تھا، اور گھر والے بھگاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں در والوں کا اعتبار بہت تھا۔ تو ہم نے تو نبی کے صحابہ کو مانا تو آل محمد کا احترام ملا ہے، آل محمد کو مانا تو نبی کے صحابہ کا اعتبار ملا ہے۔ اہل و سنت کو احترام بھی ملا، اعتبار بھی ملا۔ ملنگوں کو کیا ملا؟ نہ اعتبار ملا نہ احترام ملا، ملا تو خالو بیٹ کا گنگلو ملا۔ جانتے بھائی، یعنی سائز میں موٹا بالکل پھیکا۔ وہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت، ہم کیوں نہ ان کو مانے؟ لیکن جب بات آ جائے نا مولا حسین ابن علی، اسی بنے تھے کوئی نہیں۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر سنیوں نے شیعوں نے نکال کے سڑکوں پر بتا دیا کہ نبی کے یار برحق ہیں، نبی کے یار۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے سن کے آئے؟ جو پوری سال اماں کو پانی نہیں پلاتے، آج وہابیوں کو روک روک کے کہتے 1 گلاس پانی۔ پوچھا کیوں؟ کہتا مولا حسین کی یاد میں۔ بھائی حسین ابن علی کی یاد میں کیوں؟ جی حسین ابن علی گھر سے نکلے تھے۔ ہم کہتے ہیں گھر سے نکلنا ہی بتاتا ہے کہ اہل و سنت سچے ہیں۔ اہل و سنت، پوچھا اہل و سنت سچے ہیں، یہ گھر سے نکلنے نے کیسے بتایا؟ اگر حسین ابن علی تیرا ہوتا تو تقیہ کرتا، میرا تھا تو جہاد کیا تھا۔ گھر سے نکل کے کربلا میں آ کے حسین نے بتا دیا میں جانباز ہوں، تقیہ باز نہیں۔ حسین آئے کیوں؟ دین بچانے کے لیے۔ یعنی اس وقت تک دین محفوظ تھا، دین تھا بھی صحیح، محفوظ بھی تھا، اسی لیے تو حسین ابن علی نکلے کوئی نہیں۔ جب دین میں تبدیلی آنے لگی تو جیسے بھی حالات تھے حسین میدان میں آ گئے۔ 60 ہجری میں جو آئے
پہلے کیوں نہیں آئے؟ اس پہلے 60 سالہ دور میں نبی پاک کے 10 سال بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے 2 سال 3 ماہ 10 دن بھی موجود ہیں، فاروق اعظم کے 10 سال 6 ماہ 4 دن بھی موجود ہیں، عثمان غنی کے 11 سال 11 ماہ 18 دن بھی موجود ہیں، جناب علی کے 4.5 سال بھی موجود ہیں، حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ بھی موجود ہیں، جناب معاویہ کے 19 سال بھی موجود ہیں۔ حضرت حسین نکلے کیوں نہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ صدیق اکبر کے دور میں دین محفوظ تھا تو حسین نکلے نہیں، عمر کے دور میں دین محفوظ تھا تو حسین نکلے کوئی نہیں، عثمان کے دور میں دین محفوظ تھا تو حسین نکلے کوئی نہیں، معاویہ کے دور میں دین محفوظ تھا تو حسین نکلے کوئی نہیں۔ آج دین کو خطرہ ہوا تو حسین گھر میں بیٹھے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس دین کو خطرہ پہلے ہوتا تو حسین پہلے نکل آتے، اور وہ حسین ابن علی جو تن تنہا 64 لاکھ مربع میل کے حاکم کے مقابلے میں نکلتا ہے، اگر اس دین کو خطرہ ابو بکر کے دور میں ہوتا تو حسین کے بابا جناب علی 11 لاکھ مربع میل والے ابو بکر خلاف بھی نکل آتے۔ وہاں پر نکلے کوئی نہیں جہاں پر بیٹھے کوئی نہیں۔ یہ نکلنا ہی بتاتا ہے، بیٹھنا ہی بتاتا ہے۔ جن کو حق سمجھا تھا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھی تھی، جن کو باطل سمجھا تھا میدان میں آ گئے تھے۔ کیا بات۔ وہ حسین ابن علی نہیں، تسی بندے نہیں مولا حسین کو، کون سے حسین کو مانے؟ وہی جو علی کے بیٹے ہیں۔ تو جناب علی کے تو 17 بیٹے ہیں، کون سے بیٹے کو مانے؟ وہی جو سیدہ فاطمہ کے اولاد ہے۔ بھائی سیدہ فاطمہ کی اولاد تو ہے، کیا فاطمہ کا نکاح مولا علی سے ہوا تھا؟ مولا علی دوسرا واہ بھی تو نہیں کیا پتا، چلے ہمیں تو پتا کوئی نہیں، تو آپ بتا دیں کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی سے ہوا تھا۔ حسین کو نہیں مانتے، بھائی حسین کو وہی مانے گا کہ جو حسین کے اماں ابا کو مانے گا، اماں ابا کو وہی مانے گا جو اماں ابا کے نکاح کو مانے گا، اور اماں ابا کے نکاح کو وہی مانے گا جو نکاح کے گواہوں کو مانے گا۔ اور نکاح کے گواہ کون ہیں؟ میں اپنی کتاب کو چھیڑتا کوئی نہیں، تیری کتاب کو چھوڑتا کوئی نہیں۔ کتاب تیری الکافی ہے، 16,199 حدیثیں موجود ہیں، ٹائٹل پر لکھا ہے ھذا کافی لشیعتنا، کہ امام مہدی نے کہا کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب میرے موالیوں کے لیے شافی وافی کافی ہے۔ اسی کتاب میں موجود ہے کہ جبرائیل امین فرشوں پہ آئے، رسول خدا کو پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں۔ اللہ نے عرشوں پہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا۔ فرشوں پہ اعلان آپ کیجئے، اکیلے نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے گواہ بنا کے تب کیجئے۔ سبحان اللہ۔ چلو میں چپ ہوں، تو بتا کہ علی با کمال ہے، زہرا با کمال ہے، داماد با کمال ہے، بیٹی با کمال ہے، برات با کمال ہے، براتی با کمال ہے، نکاح با کمال، نکاح کے گواہ با کمال۔ وہ نکاح کے گواہ تھے کون؟ جن کو خدا بتاتا ہے، نبی بناتا ہے۔ تیری اپنی کتاب میں 3 نام لیے جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ان 3 کو بلائیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ کہ ابو بکر، عمر، عثمان۔ ابو بکر، عمر، اتنا تو بتا دیجئے۔ اللہ جو آپ کو توفیق دے بہن بیٹی کی شادی کریں، بھائی کی بیٹے کی شادی کریں، تو آپ اپنی بہن بیٹی عزیز کے شادی کے موقع پر جن لوگوں کو گواہ بناتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں بیگانے، دوست ہوتے ہیں دشمن، 1 نمبر یا 2 نمبر، مومن یا کافر، کھڑے یا کھوٹے۔ تو بنائے سچے سچے کو، مومن کو، سجن کو، بیلی کو، دوست کو، آلہ کو، تو بنائے بہترین کو۔ جن کو نبی نے علی کے نکاح کا گواہ بنایا وہ کون تھے؟ ہم تو کہیں کہ علی جیسا داماد کوئی نہیں، تو زہرا جیسی بیٹی کوئی نہیں، تو جن اس کی نکاح جیسا نکاح کوئی نہیں، تو گواہوں جیسے گواہ بھی کوئی نہیں۔ جن کو خدا نے بھی سچا سچا کہا، مصطفیٰ نے بھی سچا سچا کہا، علی نے بھی سچا سچا کہا، اگر تو کہنے نہیں وہ اندر سے کچھ تھے، باہر سے کچھ تھے، پھر تو یوں کہا جائے کہ امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا، بھوانا کے کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا۔ کیا بات۔ وہ گواہ بہترین۔ اور یہ شادی کس کی ہوئی؟ جناب علی کی۔ اور جناب علی کی شادی کون سے مہینے میں ہوئی؟ جی بھائی، محرم الحرام میں۔ کس میں؟ کتاب تیری ہے، جلال عیون ہے، لکھا یہ ہے کہ سیدنا علی جن مرتضیٰ کی شادی جناب سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو ہوئی، سن 2 ہجری تھا، مدینہ کی دھرتی تھی، سال دوسرا تھا، مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 21 تھی۔ کیا تھی؟
جی محرم میں شادی کرنی چاہیے؟ مجھ سے کی پوچھتا ہے؟ حسین کے بابا سے پوچھ. نہیں, ان کو پتا تھوڑا ہی تھا. تو تیری حیات القلوب باب نمبر 1 میں لکھا ہے کہ امام ہوتا ہی وہی ہے جس کو قیامت تک کے معاملات کا پتا ہو. یہاں پر شادی جناب علی کی حسین کے نانا کی. سیدہ اما ختیجہ سے مہینہ تھا محرم کا. نبی پاک مدنی کریم کی شادی سیدہ صفیہ بنت حوی بن اخطب یہودیوں کے سردار کی بیٹی خیبر کے مقام پر سن 7 ہجری تو محرم کے مہینے میں. سیدہ رقیہ کی شادی عثمان ابن عفان سے تو محرم کے مہینے میں. سیدہ فاطمہ کی شادی جناب علی سے تو محرم کے مہینے میں. اور بقول تیرے کہ مدینہ کے وہاں پہ حسین ابن علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت حسن مصطفیٰ کے بیٹے قاسم ابن علی کے ساتھ کی. مہندی وہاں پر لگی نہیں تھی تو بھمانہ کی سڑکوں پر آ گئے. یہ شادی ہم نے پہلی دیکھی, شادی سرداروں کی, مہندی مراسیوں کی. جی وہاں مہندی نہیں لگی تھی, یہاں لگے گی. اچھا محرم میں مہندی نکالنا ٹھیک ہے, شادی کرنا ٹھیک نہیں. عجیب منطق ہے. اگر یہ شادی ناجائز ہوتی تو کربلا کی دھرتی پر 1400 سال پہلے جلتے خیموں میں, بہتے خون میں, برستے تیروں کی بارش میں, گرتی لاشوں میں اگر علی کا لال حسین ابن علی اپنی بیٹی کی شادی حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے ساتھ کرے, اگر یہ جائز ہے تو آج کے دور میں حرام کیوں؟ یاد رکھیے گا. بعض دوست پوچھتے ہیں کہ محرم میں شادی ہو جاتی ہے, تو میں نے بھائی دوسری اپنی شادی محرم میں کی تھی, میری ہوگی, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. چلے کرنی چاہیے. جیسی شادی ہم کرتے ہیں ایسی سال کے ایک دن میں بھی جائز کوئی نہیں. جیسے نبی نے بتائی وہ ایک دن میں منع کوئی نہیں. بھائی اگر کوئی بندہ شادی کرے اس لیے نبی نے کی, علی نے کی, اولاد علی نے کی, میں بھی کروں گا اسی تاریخ میں جس میں اللہ کے نبی نے اور جناب علی نے کی, تو اللہ اسی نسبت سے محبتیں برکتیں آپ کو عطا فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے شادی کی اس خباثت کے لیے کہ آل نبی پر ظلم ہوا تو میں شادی کے بہانے ڈرامہ کر کے خوشی مناؤں گا, تو پھر یاد رکھیے گا یہ نکاح بھی 2 نمبر ہے, پیدا ہونے والی اولاد بھی 2 نمبر. کیا بات. ایسا کوئی بھی عمل جس کی بنیاد بغض آل محمد پر ہو وہ خدا کے ہاں بھی مردود ہے, نبی کے ہاں بھی مردود ہے, اہل سنت کے ہاں بھی مردود ہے. اسی مقدس ترین نکاح کے سلسلے میں اللہ نے اولاد دی جناب علی کو. پہلا بیٹا حسن, دوسرا بیٹا حسین. نام رکھا جناب علی نے حرب. کیا نام بھائی؟ معنی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا. اللہ کے نبی تشریف لائے, بیٹا بیٹی پوچھا, بیٹی فاطمہ نام کیا رکھا؟ کہ اللہ کے نبی اس کے بابا علی نے نام رکھا حرب. فرمانے نہیں یہ نام کے معنی اچھے نہیں, میں نبی تبدیل کرتا ہوں. میں نبی اگر نبی نے نام تبدیل کر دیا, لیکن نبی نے معاویہ نام تبدیل نہیں کیا, جبکہ معاویہ کو پچھلی صف کا نمازی نہیں تھا. وہ معاویہ کون ہے؟ تنکیح المقال کتاب میں صفحہ نمبر 222 پر واضح طور پہ علامہ عبداللہ مامکانی, اور یہ عبداللہ مامکانی کون ہے؟ ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ملنگ, کتاب بھی تیری ہے, بات بھی تیری ہے, باپ بھی تیرا ہے, باپ بھی تیرا ہے. سیدنا معاویہ 3 سال تک رسول خدا کے سامنے کان میں قلم رکھ کر بیٹھے, اور لکھا گیا کہ عرشوں سے جبرائیل جو لاتا تھا نبی پڑھتے تھے, معاویہ سنتا تھا, سینے میں بساتا تھا, ہاتھوں سے لکھتا تھا, امت تک پہنچاتا تھا. سبحان اللہ. اجنبی نہیں تھا. پیغمبر کے صحابہ میں 22 کا نام معاویہ, تابعین تبع تابعین میں 17 کا نام معاویہ, تابع تبع تابعین میں 22 کا نام معاویہ. یہاں پہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے, نام ان کا حارث, حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل, نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا, علی کا بھتیجا تو نام اس کا بھی روڈ پہ جاؤ تو جگہ جگہ پہ غازی کا علم لہرائے گا, طاغوت کا دل گھبرائے گا. پوچھو علم کس کا ہے؟ کہتا غازی عباس کا. ان سے اتنی بات پوچھو کہ آج بھی غازی عباس کے روزے پہ جو علم لگا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے, تو تھوڑا تیرا کاڑا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 ہیں, تیرے 3 کیوں ہیں؟ غازی عباس بیٹا علی کا ہے, علی بیٹا جناب ابو طالب کا. ہمت کر کے بتائیے کہ ابو طالب کے بیٹے کو غازی عباس کے, ابو طالب کے بیٹے کو جناب علی کہتے ہیں, علی کے بیٹے کو ابو طالب کہتے ہیں, ابو طالب کے بیٹے کو عباس کہتے ہیں, اور غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تیری اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ نام اس کا بھی معاویہ ہے.
سبحان اللہ. تم نے معاویہ نام رکھا ہے علی کے بغض میں. اچھا ہم نے تو نام رکھا علی کے بغض میں, تو مولا غازی عباس نے نام کس کے بغض میں رکھا تھا؟ اگر معاویہ نام کے معنی غلط ہوتے نبی تبدیل فرما دیتے نا بھائی. لیکن معاویہ نام کے معنی ہے ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے, جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے, اسے معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرتا ہو اسے معاویہ کہتے ہیں. چاند کی منزلوں میں ایک منزل کا نام ہے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ پچھلے پہر چمکنے والا وہ ستارہ جس ستارے کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا بھونکتا نہیں روتا ہے. کیا ہے جو کہتے ہیں کرلاوڑا, یعنی اس کی منحوس آواز کو سن کے گھر میں بیٹھی بڈھی امن کو مارو سارے نبٹا. اتنی منحوس آواز ہے کہ شہر کو اجاڑے گا. یہ 4 ٹانگوں والا یہ آواز نکالتا تب ہے جب اس کی نظر اس ستارے پر پڑتی ہے جس ستارے کا نام معاویہ ہے. سبحان اللہ. اگر نام غلط ہوتا نبی تبدیل, معنی غلط تھے تو نبی نے تبدیل فرما دی. کیا نام رکھا جی بھائی؟ اور یہ نام ہے کیا؟ میرے رسول پاک مدنی کریم سے پہلے اللہ کی دھرتی پر محمد نام کسی کا نہیں, علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں, جناب حسن مجتبیٰ سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں, حسین ابن علی سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں. اللہ کی دھرتی عرب کی سرزمین پہ ابو بکر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں, تو ایمان والیوں میں عائشہ سے پہلے عائشہ نام بھی کسی کا نہیں. سبحان اللہ. یہ نام رب نے بچا بچا کر رکھے پیغمبر کی آل کے لیے, نبی کے خاندان کے لیے. پھر آزان دی تو خدا کے نبی نے, کس نے جی بھائی؟ خدا کے. اچھا بعض لوگوں نے خامخواہ پریشان کیا ہمارے محترم حاجی صاحب کو, یہ نا بھائی کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں, اپنے عقیدے کو چھوڑیں گے نہیں. حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پر اذان دینے والا کون؟ اللہ کے نبی ہے. اور شہادت سے پہلے آخری اذان دینے والا کون؟ وہ علی اکبر ہے. مدینہ سے لے کے کربلا تک, ولادت سے لے کر شہادت تک, پہلی اذان سے آخری اذان تک, جناب رسول اکبر کی اذان سے علی اکبر کی اذان تک. اگر کوئی اذان میں علی ولی اللہ دکھا دے تو واللہ بھوانا کی دھرتی پہ آنے والی مجلس میں ذاکر میں بنوں گا, مولا ان کا ہوگا, چادر میری ہوگی, عالم ان کا ہوگا, ہاتھ میرا ہوگا. کیا بات. جب تیری اپنی کتاب کہے ملا یزرہ الفقی کہ جملے کا اضافہ یہ بدعت ہے, اور بدعت عبادت نہیں ہوتی, شرارت ہوتی ہے. بدعت کیا ہے؟ عبادت نہیں ہوتی بلکہ پہلی اذان سے آخری اذان تک, پہلی اذان میں بھی حسین ہمارا ہے, آخری اذان میں بھی حسین ہمارا ہے. اس سیدنا حسین ابن علی کی اگر مقام کو جانچنا چاہیں تو اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ جملہ کیا ہے؟ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ حسین کی ولایت ہم اسے بھی برحق مانتے ہیں, حسین کی صحابیت ہم اسے بھی برحق مانتے ہیں, حسین کی شہادت ہم اسے بھی برحق مانتے ہیں. جو ولایت حسین کا انکار کر دے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں, جو صحابیت حسین کا انکار کر دے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں, اور جو شہادت حسین کا انکار کر دے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں. حسین ابن علی کے 3 رشتے پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہیں. حسین نبی کی صحابی ہیں تو تب بھی قابل احترام ہیں, حسین نبی کی آل ہے تب بھی قابل احترام ہے, حسین نبی کی اولاد ہے تب بھی قابل احترام. اور یہ یاد رکھیے گا جو یار لوگ ہیں نا کہ 10 محرم الحرام کو مولا حسین کا نام لینا ہے, الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہم پورا سال ہی حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سیدنا حسین ابن علی. اگر کربلا نہ ہوتا, مولا کربلا میں آئے نہ ہوتے, یاروں کو شہید کروانا ہوتا, جناب حسین ابن علی بھوکے پیسے رہے نہ ہوتے, واللہ تب بھی حسین جیسا اہل و سنت کے نزدیک کوئی نہیں. کیوں؟ حسین نہ محرم کا محتاج ہے, حسین نہ کربلا کا محتاج ہے, چونکہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے.
خدا اور ایسا مقام حسین ابن علی کا کہ آج اللہ کی دھرتی پہ تقریباً 250 ملکوں میں 1.80 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور ان 1.80 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1000 سال کی زندگی دے دے، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ سارے کے سارے امتی تیرے میرے جیسے نہ ہو، یہ سارے کے سارے زمانے کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، یہ سارے کے سارے امتی اس بیت اللہ میں زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے، تب بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری امت کی بیت اللہ میں 1000 سال کی ساری عبادتیں ایک طرف، حسین ابن علی، سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، حسین ابن علی نہیں، حسین ابن علی کی عمر ہے 57 سال کی، 57 سال میں 50 سال گزارے، بعد میں 7 سال نبی کے ساتھ، 50 سال نکال دیجئے، وہ 7 سال نہ ہو، 7 مہینے نہیں، 7 ہفتے نہیں، 7 دن نہیں، 7 گھنٹے نہیں، 7 منٹ نہیں، 7 سیکنڈ نہیں، وہ ایک لمحہ کہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا کا تھا، اس کا مقابلہ کوئی کیوں؟ اس لیے چونکہ ہمارے ہاں بنتا نہیں، خدا بناتا ہے، ہمارے ہاں خدا بناتا ہے، ان کے ہاں یہ کام 1 مرتبہ یعنی 80+، ہاں یہ کام 1 مرتبہ تو مولا حسین کا درجہ ہم ان میں سے نہیں ہے، لیکن جب بات حسین ابن علی کی ہے تو یار لوگوں کے اعتراض کے ہوتا نہیں، حسین ابن علی جو ہیں ان کا تعلق نبی کی آل کے ساتھ کیسا تھا؟ یاد رکھے گا، اللہ کے نبی نے حجامہ کروایا، خون نکلا، اور خون نبی پاک نے دے دیا اپنے ایک صحابی کو، کیا فرمایا؟ جا اسے کسی جگہ پہ دفن کر کے آ۔ دیا کس لیے تھا؟ دفن کرنے کے لیے۔ یار نبی کا کافی دیر کے بعد آیا، رسول خدا نے پوچھا کام تھوڑا سا تھا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو عرض کیا رسول اللہ مسئلہ یہ تھا، میں ایک جگہ پر بیٹھا، زمین کھودی، دفن کرنے لگا، پھر دل میں یہ بات آئی آج نہ تو کل کسی کا پاؤں پڑے اور پیغمبر کے خون کی بے ادبی ہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ خون تھا کون سا؟ جو نبی نے دفن کرنے کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی پھر اٹھا، دوسری جگہ بیٹھا، پھر کیا کیا؟ آقا پھر وہی بات دل میں آ گئی، پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی کرنا کیا تھا؟ میں نے وہ خون اٹھایا، منہ سے لگایا، پی گیا، منہ سے لگایا۔ وہ رسول خدا مدنی کریم کا صحابی، نبی جس خون کو دفن کرنے کا حکم دے، صحابی اس خون کی بے ادبی کا سوچتا بھی کوئی نہیں۔ جی بھائی، تو کیا ان صحابہ نے پیغمبر کے اس صحابی، پیغمبر کی اس اولاد جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہو، کیا اسے خاک و خون میں تڑپا دیا ہوگا؟ جی، وہ پیغمبر کے صحابہ، حسین ابن علی جو بیٹھے اونچی جگہ پر، پاؤں پہ پڑی مٹی، جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور پاؤں سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جب تک مدینہ میں رہے حسین ابن علی تو پیغمبر کے یاروں نے نبی کے نواسے کے پیروں پر مٹی پڑنا بھی برداشت نہ کیا، اور جب غداروں کی دھوکے میں آ گئے تو انہی بدبختوں نے نبوت کے پھول کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ وہ حسین ابن علی ہے کون؟ مظلوم بھی ہے، مقتول بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ مقتول کی، مظلوم کی، اللہ کے ولی کی بددعا وہ دشمن کا ایسے پیچھا کرتی ہے جیسے پٹھان بھائی نسوار کا پیچھا کرتا ہے، چھوڑتی نہیں، چھوڑتی۔ 3 بددعائیں مولا حسین نے دی، کسے دی؟ قاتلوں کو۔ تو جن کو بددعائیں ملی، قاتل وہ ہیں، وہ میرے صف میں ہو تب بھی لانتی ہیں، کسی اور کے صف میں ہو تب بھی لانتی ہیں۔ فیصلہ یہیں پہ کر لیں، بددعائیں تھی کون سی؟ کہ مولا جن لوگوں نے مجھ سے تیرے نبی کا شہر مدینہ چھڑوایا، ان کو عراق کی خاک تو چٹانا، مدینہ نہ دکھانا۔ جن لوگوں نے تلاوت قرآن چھڑوائی، ان کو نوح مرثیہ پر لگانا، قرآن کی دولت عطا ہی نہ کرنا۔ جن لوگوں نے مجھ سے باجماعت نماز چھڑوائی، ان کو قیامت تک باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق ہی نہ دینا۔ ابھی تک جھگڑا یہی ہے، جمعہ پڑھیں نہ پڑھیں، عید پڑھیں نہ پڑھیں، فتویٰ یہ جب تک آنے والا مہدی نہ آئے گا تو جماعت کروانا حرام۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں، تیرے اس دھوکے دہی کے مسئلہ ہے جو امام نے بددعا دی ہے۔
بد دعا ہمیشہ قاتل کو ملتی ہے. جی بھائی اب دیکھ لیتے ہیں, مدینہ تیرے پاس ہے میرے پاس ہے, قرآن تیرے پاس ہے میرے پاس ہے, جماعت تیرے پاس ہے میرے پاس ہے, اور 5 بد دعا 5 وراثتیں مولا حسین نے دی. بد دعا قاتل کو ملتی ہے اور وراثت ہمیشہ وارث کو ملتی ہے. کربلا کی دھرتی پر جناب حسین ابن علی نے 5 وراثتیں دی. حسین ابن علی جو کربلا میں آئے تو حسین ابن علی نے جہاد کیا ہے, تقیہ نہیں کیا, صبر کیا ہے, ماتم نہیں کیا, قرآن پڑھا ہے, قصیدہ نہیں پڑھا, پردے کی ریت نبھائی ہے, پردہ اڑایا نہیں. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نماز ادا کی ہے, قضا نہیں. تو 5 دی وراثتیں, 3 دی بد دعائیں. جن کو لگی بد دعائیں وہ قاتل ہوں گے, جن کو ملی وراثت وہ وارث ہوں گے. تو زمانہ جانتا ہے کہ بد دعائیں کن کو لگی ہیں, وراثتیں کن کو ملی ہیں. اور حسین ابن علی کا آخری عمل کون سا؟ جی بھائی نماز کا نا, تو نماز کون سی؟ جی بھائی جواب ٹھیک یہی ہے جو مولا نے دیا. لیکن یار لوگ کہتے ہیں نہیں, قرآن میں ایک آیت تھی, سورت تھی, سورت کا نام تھا سورت الحسین. علامہ جھڈیر صاحب فرماتے ہیں لیکن دشمنوں نے کہا کہ بغض حسین میں سورت کا نام ہی تبدیل کر دیا اور نام رکھا سورت العصر. تو کسی نے کہا کہ اللہ نے سورت میں عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اللہ نے کہا والعصر, مجھے قسم ہے عصر کی نماز کے ان آخری سجدوں کی جو کربلا کی دھرتی پر علی کے لال حسین نے کیے تھے ادا. تو مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ ابھی تسلی کے ساتھ مسجد کی چھت پہ چڑھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کان لگائیے, اذان کہاں سے آئی. اذان 4 بجے آئی تو اہل حدیثوں کی تھی, صلاۃ و سلام کے ساتھ آئے تو بریلوی بھائیوں کی ہے. اگر وہ میرے بھائی 5 کے بعد آئے تو دیوبندیوں کی ہے. کسی چوتھے گھر سے آئی بالکل بھی نہیں. جب اذان کوئی نہیں تو نماز بھی کوئی نہیں, تو پتہ تو لگا کہ مولا حسین آخری نماز پڑھے عصر کی تو حسین انہی کا ہے عصر کی نماز جن کے پاس ہے. اگر عصر ان کے پاس ہے تو حسین ان کا ہے, عصر میرے پاس حسین میرا ہے. اور حسین ابن علی نے آخری نماز عصر کی پڑھی ہے, ظہرین کی نہیں پڑھی. جی بھائی جب بات آ جائے سیدنا حسین ابن علی کی, حسین ابن علی کا صحابہ سے رشتہ کیا تھا تو دیکھ لیتے کہ حسین ابن علی رشتہ داری قائم کی کن کے ساتھ تھی. رشتہ اپنوں کے ساتھ ہوتا, بیگانوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ یا مومنوں کے ساتھ. تو حضرت حسین ابن علی کی 7 بیویاں ہیں. کتنی بھائی؟ حضرت علی کی 9 ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 آپ کے داماد ہیں. اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. حضرت حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, عبداللہ بن حسن, بشر بن حسن, قاسم بن حسن, ابو بکر بن حسن, عمر بن حسن. اور مولا حسین کے 3 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. تو سب سے بڑا بیٹا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں, تو چھوٹا بیٹا ہے اسے علی اصغر, یعنی نام اس کا عبداللہ, 6 ماہ کا بچہ ہے. تیسرا بیٹا کون ہے؟ التنبیہ والاشراف کتاب کے مطابق بیٹا حسین کا, بھتیجا حسن کا, پوتا علی کا, پر پوتا ابو طالب کا. شہید کربلا کا نام ہے اس کا ابو بکر. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, پیار محبت کی باتیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, خرچہ کر تو چلتا میں ہوں, سیدھے چلتے ہیں کربلا, اور خرچہ کروں میں, سیدھا چلتے ہیں مدینہ. تاکہ مدینہ والوں سے پوچھیں تو مدینہ والے کہیں اور تو بھی مان جا وہ میں بھی مانوں, تو کربلا والے کہیں اور تو بھی مان جا وہ میں بھی مانوں. پوچھا مدینہ والوں سے رسول پاک کے روزے میں قبریں کتنی؟ جواب ملے گا 3. وہ 3 کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, جناب ابو بکر ہیں, جناب عمر فاروق اعظم ہیں. پوچھا مدینہ کربلا کی دھرتی پہ حسین ابن علی کے روزے میں قبریں کتنی؟ تو آج بھی کربلا کے پٹواری بتائیں گے قبریں وہاں پر 3 ہیں. درمیان میں سونے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں, دائیں والے کو ابو بکر بن علی
علی تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں۔ وہ مدینہ ہے یا کربلا ہے، وہاں پہ نانا ہے، یہاں پہ نواسا، وہاں نمبر لگائے نبی نے، یہاں پہ نمبر لگائے ابن علی نے، وہاں پہ معاملہ تھا خلافت کا، یہاں معاملہ تھا شہادت کا، وہاں بھی ترتیب بھلی، یہاں بھی ترتیب بھلی، اور یہی تو کہتا ہے دیوبند کا ولی کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ وہ مدینہ کی دھرتی ہو یا مکہ کی دھرتی، کربلا کی دھرتی ہو یا نجف کی دھرتی، وہ کل بھی اہل سنت کے، آج بھی اہل سنت کے مولا حسین ابن علی کے روزے سے تقریباً میرے بھائی 350 گز یعنی 1050 فٹ کے فاصلے پر گنبد نما عمارت ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں یوں کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اسی گنج شہیدہ عمارت میں داخل ہوتے ہیں، سامنے دیوار پہ کربلا کے شہیدوں کا نام لکھا ہے، پڑھتا میں ہوں سنتا تو جا۔ ملک بھی تیرا ہے، ڈپارٹمنٹ بھی تیرا ہے، محکمہ بھی تیرا ہے، گارڈ بھی تیرے ہیں، چوکیدار بھی تیرے ہیں، قاضی بھی تیرے ہیں، پینٹر بھی تیرے ہیں، مجھے جانے کو نہیں دیتا، لکھا تو نہیں ہوگا، پڑھتا میں ہوں سنتا۔ اور اگر وہاں پر میرے پڑھنے سے تیرا بی پی ہائی لو ہوتا ہے تو پھر پڑھتا تو کیا سنتا میں ہوں، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا بی پی لیول ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامنے دیوار پہ نام جو لکھے ہیں، ان میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، 1 کا نام عثمان ہے۔ فیصلہ اسی میں کر لیتے ہیں۔ اگر کربلا کے مقتولوں کے نام پر تو نے بچوں کے نام رکھے تو تجھے محبت ہے، میں نے نام رکھے مجھے محبت ہے، بچے تیرے گھر میں کربلا کے مقتولوں کے نام پر ہو تو تو وارث ہے، اگر میرے بچوں کے نام ہو تو میں وارث ہوں۔ جی بھائی، یہ 7 بیویاں سیدنا حسین ابن علی کی، ان میں پہلی بیوی کون ہے؟ سیدہ شہر بانو۔ کون ہے؟ کون ہے شہر بانو؟ کون ہے؟ زین العابدین کی اماں ہے۔ زین العابدین کون ہے؟ کربلا میں بچے تھے، بچے نہیں تھے، کربلا میں بچے تھے، کربلا میں پہلی نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بنتی ہے، دوسری نسل کی روایت تیسری نسل کا عقیدہ بنتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی پیدا ہوئے سن 4 ہجری کو، آپ کا بیٹا زین العابدین پیدا ہوا 38 ہجری کو، اور ان کے آگے بیٹے امام باقر پیدا ہوئے 58 ہجری کو، کربلا ہوا 61 ہجری کو۔ تو چوتھے امام کا بیٹا 5واں امام امام باقر کربلا کی دھرتی پر 3 سال کا موجود تھا، جس کا بچہ 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا، بچہ تھا۔ کیا ہے یہ زین العابدین؟ کون ہے؟ آج زمانے بھر کے لوگ نہیں عسکری ہیں تو یہ حسینی سید ہیں، رضوی ہیں حسینی سید ہیں، نقوی ہیں حسینی سید ہیں، تقوی ہیں حسینی سید ہیں، شمسی ہیں حسینی سید ہیں، سبزواری ہیں حسینی سید ہیں، جی گردیزی ہیں حسینی سید ہیں، جی بخاری ہیں حسینی سید ہیں۔ بھائی سارے کے سارے حسینی سید تو ہو، حسینی سید اولاد کس کی ہے؟ حسین کے بیٹے زین العابدین کی۔ تو زین العابدین کی اماں کون ہے؟ جی وہ تو شہر بانو ہے۔ شہر بانو کون ہے؟ ایران کی شہزادی ہے۔ ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسی آئی تھی؟ کہتا فوج گئی تھی۔ فوج تیرے پیو نہیں سی، کس کی تھی؟ جی بھائی وہ فوج تھی کس کی؟ زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو جس دور میں ایران کی شہزادی سیدہ شہربانو مدینہ میں آئی تھی وہ دور کس کا تھا؟ تخت کس کا تھا؟ خلافت کس کی تھی؟ امامت کس کی تھی؟ تاج کس کا تھا؟ راج کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ ڈنڈا کس کا تھا؟ زمانہ اسے عمر کہتا ہے، زمانہ اسے۔ اماں ابا کے نکاح خواہ کو برا کوئی نہیں کہتا، اور جو اماں ابا کے نکاح خواہ کو برا کہے وہ اپنے پلے چھوڑتا بھی کچھ نہیں۔ اب دنیا میں جو بھی حسینی سید ہوگا وہ شہر بانوں کے نکاح پڑھانے والے مولا حسین سے نکاح خواہ کو سلام کرے گا، اور جو فاروق اعظم لوگ ہوگے وہ سید نہیں، کوئی ایران کا میراثی ہوگا۔ دوسری بیوی کون ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ لیلا۔ کیا نام بھائی؟ جن سے اللہ نے جناب علی کو دیا بیٹا، نام رکھا علی اکبر۔ اور آپ کے پڑوسی خواجہ قمرالدین سیال شریف والے سیال پیر لجپال، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب علی اکبر کا نام، اور مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین حضرت پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور جو خلیفہ مرید ہیں، پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرا والوں کو، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔ اور یار لوگوں نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ بیٹا حسین کا، بھتیجا حسن کا، پوتا علی کا، پر پوتا ابو طالب کا، اور نام اس کا علی اکبر نہیں، اس کا نام ہے عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ نام علی اکبر ہو ہمارا تب بھی سلام ہے،
اور نام اس کا عمر ہو ہمارا تب بھی سلام ہے. اس سے اتنا پوچھو کہ گھوڑوں کے نام تو بتاتا ہے, مرتجز بھی گھوڑا ہے, دلدل بھی گھوڑا ہے, ذوالجناح بھی گھوڑا ہے, جبکہ تیرے اپنے ابا نے ناسخ التواریخ میں لکھا کہ مولا حسین گھوڑے پر نہیں اونٹنی پر تشریف لائے تھے. ہاں, گھوڑوں کے نام بتانے والوں پوچھو. مولا حسین کی گھر والی, حسن کی بھابھی, علی کی بہرانی, علی اکبر کی اماں کا نام کیا تھا؟ یقین مانے یہ بندہ دریائے چناب میں چھلانگ لگا دے گا. اور آج کل تو سہولت بھی پانی اچھا خاصا ہے نہیں بھائی, لیکن علی اکبر کی اماں کا نام نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ کیسے بتائے کہ علی اکبر کی اماں حسین کی گھر والی, اس کا نام ہے سیدہ لیلا, لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی, اس کا نام ہے سیدہ میمونہ, میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان, بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. حضرت حسین کی تیسری بیوی, اس کا نام سیدہ رباب جو سیدہ سکینہ کی اماں ہے. اور یہ رباب اور امیر معاویہ کی گھر والی وہ دونوں چچا زاد بہنیں ہیں, یعنی مولا حسین ساڈو ہیں, ہم زلف ہیں امیر معاویہ کے. اسی خاندان کے داماد حسین ہیں, اسی کے داماد جناب معاویہ ہیں. حضرت حسین کی چوتھی بیوی, اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ حضرت عائشہ بنت عثمان. اور یہ خاتون کون ہے؟ نام اس کا عائشہ, ابو کا نام عثمان ہے, دادا کا نام عفان ہے. عثمان کون ہے؟ دوہرا داماد رسول پاک کا, یعنی عثمان کی بیٹی ہے, حسین کی گھر والی ہے. حضرت حسین کی میرے بھائی ایک بیوی ہے, اس کا نام ہے سیدہ حفصہ. یہ حفصہ کون ہے؟ کہ جس حفصہ کا نکاح حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور یہ حفصہ کون ہے؟ اس حفصہ کی بہن ہے, اس کا نام سیدہ ہند ہے. ہند اور حفصہ دونوں بہنیں حسن مجتبیٰ کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئیں. حسن مجتبیٰ کے بعد حضرت حسن کی بیوہ سیدہ حفصہ سے حسین ابن علی نے کیا نکاح. یہ ہند اور حفصہ دونوں بہنیں ہیں. ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. اور عبد الرحمن کا ابو کون؟ جو نبی کا پہلا یار صدیق اکبر ہے. یعنی پوتیاں عثمان کی ہیں, بیوی حسن و حسین کی ہے. حضرت حسین کی ایک بیوی, نام اس کا ام اسحاق ہے. کیا نام بھائی؟ ام اسحاق ہے. اور یہ ام اسحاق کون ہے؟ اس کے ابا کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ. اور طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ اس کا نام ہے ام کلثوم. اور ام کلثوم کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. رشتہ کیا بنتا ہے؟ نواسی صدیق کی ہے, بیوی حسین ابن علی کی. تو بندہ رشتے کرتا کہاں جہاں پر دشمنی ہو. جی بھائی, حسین ابن علی کی دو بیٹیاں, ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ, ایک کا نام ہے سیدہ فاطمہ. نام سکینہ نہیں, نام ہے سکینہ, SUKAINA. لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے. ان بدبختوں کو کیا پتا جو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں, حسن کی پوتیاں, علی کی پڑپوتیاں. ابو طالب رشتے کہاں پر ہوئے؟ سیدہ سکینہ کا رشتہ زید بن عمر بن عثمان سے, سیدہ فاطمہ کا رشتہ عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں, یہ دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کی اماں اور ان دونوں کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ رملہ. رملہ کی اماں ان دونوں کی نانی, اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا, اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کیا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں اور داماد کون ہیں؟ جو نواسے امیر معاویہ کے ہیں, پوتے عثمان غنی کے ہیں. تو دشمنی یہی ہوتی نا بھائی. جی بھائی, لیکن آج جو کہے نہیں آپ جی مولا حسین کو نہیں مانتے, ہم تو الحمدللہ جناب حسین کو بھی مانے, حسین ابن علی کی آل اولاد کو بھی یوں مانتے ہیں. کہ آج جو کہنے والا کہے جی آپ مولا حسین کو نہیں مانتے, آل محمد کو نہیں مانتے, ایک کھلی سی محبت کا پیغام ہے. اور یہ شجرہ ہے محبت نبی کے صحابہ, نبی کے اہل بیت کا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, پیار محبت کی باتیں ہیں. آج جو کہنے والا کہے کہ آپ تو آل محمد کو نہیں مانتے, تو بھائی ہمت کا کرنا یوں ہے کہ جب تیرا کو ذاکر آ جائے اس کے ذمہ لگانا یہ ہے کہ آج تو نے ہمیں شہادت نہیں بلکہ اتنا بتانا ہے کہ جناب علی کی بیویاں کتنی ہیں, بیویوں کے نام کیا ہیں, بیٹوں کے نام کیا ہیں, بیٹیوں کے نام کیا ہیں, دامادوں کے نام کیا ہیں. حسن مجتبیٰ کے بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا, دامادوں کے نام کیا, بیوی کے نام کیا. مولا حسین کی بیوی کے نام کیا, بیٹوں کے نام کیا, بیٹیوں کے نام کیا. اگر یہ بتا دے تو 5000 انعام دوں گا. اور اگر آپ اسے کریں فون اور جواب ایک ہی ہے, ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, پلیز ٹرائی لیٹر, تو پھر پریشان نہیں ہونا. بس جیز ٹو جیز ایک فری کال کر لینا. امام باڑا بھی تیرا, ساؤنڈ بھی تیرا, مجمع بھی تیرا, ملنگ بھی تیرے, کتاب بھی تیری, کاتب بھی تیرا, تعلیم بھی تیری, مولب بھی تیرا, عقیدہ بھی تیرا, نظریہ بھی تیرا, سوال تیرا, جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں, پوچھے گا تو واللہ فری بتاؤں گا میں.
تاکہ پتہ کون لگ جائے کہ آل محمد کو ماننے والا کون ہے، آل محمد کے نام پہ ڈرامے بازی کرنے والا کون ہے۔ تو یاد رکھے گا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، جس نے سہولت کاری کی، جنہوں نے بلایا دھوکہ دیا، اور جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، وہ 1400 سال پہلے تھے تب بھی لانتی ہیں، اور آج کے دور میں ہو تو آج بھی لانتی ہیں۔ ہمارا تعلق پیغمبر کی آل کے ساتھ ہے، نبی کی جماعت کے ساتھ ہے، غداروں کے ساتھ نہ ہمارا کل کوئی تعلق تھا، نہ ہمارا آج کو تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ نبی پاک کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر، آل حدیث بن کر نہیں کرنا، ہم نے یہ دفاع کرنا ہے محمدی بن کے، امتی بن کے، نسلوں کا بھی دفاع کرنا ہے، فصلوں کا بھی دفاع کرنا ہے، کیونکہ آج کل سنڈیاں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک سنڈی وہ ہے جو فصلوں کو لگتی ہے، اور ایک سنڈی وہ ہے جو نسلوں کو لگتی ہے۔ جو سنڈی فصلوں کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسلوں کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ فصلوں والی سنڈی وہ 6 ماہ کی محنت کو برباد کرتی ہے، اور نسلوں والی سنڈی یہ صدیوں کی محنت کو برباد کرتی ہے۔ جو سنڈی فصلوں کو لگ جائے اس کے لیے سومیسائڈل بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے، اور جو سنڈی نسلوں کو لگ جائے اس کے لیے پریشر چاہیے احسان الہی ظہیر والا، اور پمپ چاہیے خادم رضی والا، سپرے چاہیے حق نواز جھگری والا۔ جب تک نہیں کرو گے تو سنڈی مرے گی نہیں۔ ہم نے یہ دفاع کرنا ہے، لیکن یہ دیوبندی بریلوی آل حدیث بن کے قطعی طور پر نہیں، امتی بن کر کرنا ہے، محمدی بن کے کرنا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، حاجی صاحب نے امید کافی لنگر کا انتظام کیا ہوگا، ہے جی الحمدللہ ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن بریانی کی پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں پر مشترکہ مفاد آئے یہ اختلاف مٹا دیتی ہیں، ہے نا بھائی؟ اگر مشترکہ مفاد کے لیے یہ اختلاف مٹا دیتی ہیں تو پیغمبر کی ذات کے لیے دیوبندی بریلوی آل حدیث اپنا اختلاف مٹائیں گے نہیں مٹائیں گے؟ تو انشاءاللہ ایک ہو کر اعتماد کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہم نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کی آل کا بھی دفاع کرنا ہے، نبی کے صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کو دین دنیا کی ہر ایک نیک نامی عزت مقدر فرما دے، اور رب تعالیٰ تمام شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا